أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق اللہ العظیم. سورہ مطففین کی آیتیں اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئیں. سورہ مطففین عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق اور ان کے قول کے مطابق مکی صورتوں میں سے ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ مدنی صورت ہے. اس کی 8 آیتیں مکی ہیں، باقی اور آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں. مطففین کے معنی آتے ہیں ناپ و تول میں کمی کرنے والے. اسی سے یہ لفظ بنا ہے تطفیف. تطفیف کے معنی ناپ و تول میں کمی کرنا. اسلام نے جہاں پر اور برائیوں اور غلط کاموں کی اصلاح فرمائی، وہیں پر بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کمی اور کوتاہی پر بھی کڑی تنبیہ فرمائی. چونکہ مکے اور مدینے دونوں جگہوں پر تجارت کا بڑا زور تھا. مکے کے لوگ بھی تجارت پیشہ تھے، اور مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو وہاں پر بھی وہاں کے لوگ یا تو کاشتکاری کرتے تھے یا تجارت پیشہ تھے. اگر اس صورت کو مکی مان لیا جائے تب بھی اور مدنی مان لیا جائے تب بھی، بعض روایت کے مطابق مکی دور میں ہی اس کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی کہ ناپ و تول میں کمی نہ کی جائے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ قوم اسی جرم کی پاداش میں ہلاک کر دی گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جن کو اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہی تھا کہ ان کی قوم اسی بیماری میں مبتلا تھی. جب وہ لوگوں سے اپنے حقوق لیتے، جب وہ کوئی چیز خریدتے تو پوری پوری، جب کوئی چیز ناپ کر لیتے تو پوری پوری، جب دوسروں کے ہاتھ بیچتے تو اس میں کمی کرتے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مسلمانوں کی حال کی اصلاح کے لیے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا گیا ویل للمطففین. ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ و تول میں کمی کرنے والے ہیں. ایک بات آپ اس مقام پر اور سمجھ لیں کہ ناپ و تول کی کمی کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ناپ کر دی جاتی ہیں یا تول کر دی جاتی ہیں، معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے، یہ تو اس میں داخل ہی ہے. تجارتی معاملات تو اس کے اندر داخل ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس حکم کے اندر وہ تمام معاملات داخل ہیں جہاں پر کوئی حق کسی کے ذمے ہو. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز ادا کر رہا ہے، جلدی جلدی رکوع سجدے کر رہا ہے،
تو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے فرمایا لقد تففت، تو نے چوری کی؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہم نے چوری کہاں کی؟ تو کہا کہ ہاں، یہ نماز میں چوری نہیں کر رہا ہے۔ نماز کا جو حق ہے رکوع و سجدے کا، قیام و قعود کا، جس طرح نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے اس طرح تو نے نماز کی ادائیگی نہ کر کے نماز کا حق نہیں ادا کیا، اور کسی کا حق نہ ادا کرنے والا وہ چور کہلاتا ہے۔ لہذا جب تو نے رکوع سجدے میں کمی کی تو اس کا مطلب تو نے رکوع کے اندر چوری کی، سجدے میں چوری کی، قیام و قعود میں چوری کی، اس لیے گویا تو نے اس عمل کے اندر چوری کی۔ ایسا نہ کر، یہ حرام ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس چیز کا جو حق ہے اس کی حق کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی، یہ کیا کہلاتی ہے؟ تطفیف کہلاتی ہے۔ جس طرح ناپ و تول میں کمی کرنا حرام ہے، تباہی و بربادی کا سبب ہے، اسی طرح جو بھی ذمہ داریاں جس کے اوپر ہیں ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کمی اور کوتاہی یہ فعل حرام ہے۔ مثلاً ایک مزدور آپ نے رکھا، اس مزدور کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی دیر کا معاہدہ ہوا ہے کام کرنے کا، مثلاً 8 گھنٹے کی اس کی ذمہ داری ہے اور 8 گھنٹے کی اجرت پر آپ نے اس کو مزدور رکھا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی مزدوری کا حق ادا کر دے، مالک کے کام کو مالک کے کام میں کمی اور کوتاہی نہ کرے، جو عہد ہوا ہے اور جس عہد پر اس نے کام لیا ہے اس کو پورا ادا کرے۔ اگر اس کے اندر کمی اور کوتاہی کر رہا ہے، کام چوری کر رہا ہے تو وہ بھی چور ہے۔ مالک کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے مزدور کی وہ اجرت دے دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آجر الاجیر قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کی مزدوری اسے دینی چاہیے، اس پر واجب و ضروری ہے۔ اب مزدوری تو اس نے کرا لی، جب مزدور اپنی اجرت مانگ رہا ہے تو اس میں پس و پیش کر رہا ہے، وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کو دوڑا رہا ہے، وہ بھی مجرم ہے۔ اس طرح مزدور کی پکڑ ہوگی اسی طرح مالک کی پکڑ ہوگی۔ تو جس پر جو ذمہ داری ہے، ایک امام ہے، ایک مؤذن ہے، ایک مدرس ہے، ایک ملازم ہے، اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کا ادا کرنا اس پر واجب و ضروری ہے، اور ان ذمہ داریوں میں کمی اور کوتاہی یہ تطفیف کہلاتی ہے، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اس لیے آپ یہ بات جانے رہیں کہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، صرف ناپنے اور تولنے میں ہی کمی کرنے کو اسلام نے حرام نہیں قرار دیا ہے، بلکہ جس کے اوپر جو ذمہ داری، باپ کی جو ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے سلسلے میں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ اس میں کمی اور کوتاہی یہ چوری ہے، حق تلفی ہے۔ اس طرح اولاد پر جو ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کے سلسلے میں، ان ذمہ داریوں کو، ان کے حقوق کی ادائیگی کو پورے طور پر وہ ادا کریں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ کے یہاں مجرم قرار دیے جائیں گے۔ شوہر پر جو ذمہ داری ہے، بیوی پر جو ذمہ داری ہے، ملازم پر جو ذمہ داری ہے، مالک پر جو ذمہ داری ہے، ان تمام ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا نام ہی یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور آپ یہ بھی جان لیں اسلام کی خاصیت کیا ہے۔ اسلام مطالبہ نہیں کرتا، اسلام اپنے مطالبے کو معاف کرتا ہے، دوسرے کے مطالبے کو پورا کرتا ہے۔ آج لڑائی اسی بات پر ہے، جہاں دیکھیے ہر شخص اپنا مطالبہ کر رہا ہے۔ ملازم سرکار کے سامنے اڑا ہوا ہے، ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں، ہمارے مطالبات، بیوی کو شوہر سے شکایت، شوہر کو بیوی سے شکایت، بچوں کو ماں باپ سے شکایت، ماں باپ کو بچوں سے شکایت، سب اپنا اپنا حق مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنا حق کتنا پورا کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے حق کو معاف کرنے والے بنو اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنو۔ جب تم کسی سے لے رہے ہو تو تھوڑی سی کمی اور کوتاہی کو پر صرف نظر کر دو، لیکن جب تم کسی کا حق ادا کر رہے ہو تو تھوڑا سا بڑھا کر دے دو۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر اسلامی قوانین پر عمل ہونے لگے تو یہ سارے دھرنے اور مظاہرے دنیا سے ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنا حق ادا کرو۔ جب ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنا حق ادا کرنے والا بن جائے گا تو کسی سے کسی کو شکایت ہی باقی نہیں رہ جائے گی، اور یہ احتجاج، یہ مظاہرے یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا ویل للمطففین، ویل کے دو معنی، ویل کے ایک لفظی معنی تباہی و بربادی کے، یعنی وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جس نے کسی کا حق ادا کرنے میں کمی اور کوتاہی کی، جس نے ناپ و تول میں کمی کی۔ اور ویل کا ایک دوسرا مفہوم مفسرین نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جہاں پر اہل جہنم کی پیپ اور ان کی مواد اکٹھی ہوتی رہے گی، اور جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔
ناپ و تول میں کمی کرنے والوں کو اسی وادی کے اندر قید کر دیا جائے گا اور اسی میں وہ رہیں گے، اسی مواد و پیپ کے اندر وہ اوپر اور نیچے کریں گے، اسی میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے اپنا حق وصولتے ہیں تو پورا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کر اور تول کر کچھ دیتے ہیں تو اس کے اندر کمی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ روایات حدیث میں یہ بات آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا، آپ نے وہاں کے بازاروں پر غور فرمایا، دیکھا کہ لوگ تو اس میں کمی اور کوتاہی کر رہے ہیں۔ کوئی کسان آ رہا ہے اپنا غلہ لے کر تو اس سے پورا لے رہے ہیں، جب کسی کے ہاتھ فروخت کر رہے ہیں تو کمی اور کوتاہی کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اللہ مفسرین فرماتے ہیں، ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کی اصلاح کے لیے آیتیں نازل فرمائیں، اور پھر ان کی اصلاح اس طرح ہوئی کہ آج تک ان کی ناپ و تول دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ اہل مدینہ اس طرح ناپتے اور تولتے ہیں، ان کے ناپنے اور تولنے میں کوئی کمی نہیں رہتی، بے دھڑک بلا کسی جھجک آپ ان کا سامان لیجئے، ان کے سامان میں کوئی فریب، کوئی دھوکہ نہیں، ان کی ناپ و تول میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے لیوم عظیم، اس بڑے دن میں، وہ قیامت کا دن، اس دن ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور جس طرح سارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اس کا بھی اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ان کی پیشی ہوگی۔ جس طرح مجرم عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس طرح خدا کے مجرم خدا کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، اور وہاں پر بھاگنے کی اور پناہ لینے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، خبردار فجار کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے۔ یہ بات میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اعمال نامہ کے رکھنے کا، ان کے اکٹھا کرنے کا ایک دفتر مقرر کر رکھا ہے جس کا نام علیین ہے۔ علیین کے سلسلے میں حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے نیچے خدا کا ایک دفتر ہے، جب روحیں جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کے نامہ اعمال جاتے ہیں۔ علیین میں ان روحوں کی انٹری ہوتی ہے، ان کا اندراج ہوتا ہے، اور ان کے نامہ اعمال پر مہر لگا کر خدا کی طرف سے آخری مہر ماری جاتی ہے، اور اسی دفتر میں ان کے نامہ اعمال کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ اور جب قیامت آئے گی تو وہ انسانوں کے نامہ اعمال وہیں سے نکالے جائیں گے۔ مہر اس لیے ماری جاتی ہے کہ اب وہ اعمال نامے ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر کوئی اس میں خرد برد نہیں کر سکتا، جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جہاں پر اب کسی کمی و بیشی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ جس حال پر جو نامہ اعمال آیا ہے اسی حال پر وہ ملے گا۔ اور سجین فجار، کفار و مشرکین کے نامہ اعمال وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ فجار سجین کے سلسلے میں آیا کہ یہ ایک دفتر ہے جو 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح 7 طبق آسمان پیدا فرمائے اسی طرح 7 طبق زمین بھی پیدا فرمائی، اور کفار کی روحیں جہاں پر جاتی ہیں، جہاں پر ان روحوں کا اندراج ہوتا ہے، جہاں پر ان کی انٹری کی جاتی ہے، اور جہاں پر ان انسانوں کا نامہ اعمال رکھا جاتا ہے، اس دفتر کا نام ہے قرآن کے حکم کے مطابق سجین، اور وہ کہاں ہے؟ 7ویں زمین۔ اور بعض روایات حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہیں پر جہنم بھی ہے، اس لیے کہ ابن عباس سے بات پوچھی گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم لائی جائے گی اس دن۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہاں سے جہنم لائی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جہنم بھڑکا رکھی ہے 7ویں زمین کے نیچے، وہیں سے جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور وہیں پر کفار و فجار کا وہ دفتر بھی ہے جہاں پر ان کی روحوں کا اندراج ہوتا ہے، اور جہاں پر ان کے نامہ اعمال پر اللہ تعالیٰ مہر مار دیتا ہے، خدا کی مہر مار دی جاتی ہے، وہیں پر جمع کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کبھی ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جس میں کوئی کمی و بیشی اب نہ ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے، اے نبی آپ کو پتہ ہے سجین کیا ہے؟ نبی کو تو پتہ ہی تھا، ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کتاب مرقوم، وہ ایک مہر لگایا ہوا دفتر ہے جہاں پر نامہ اعمال میں مہر لگتی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کی، جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اس دن ان لوگوں کے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہوگی۔ کیا ہوگا اس دن؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ
جو یوم الدین کو جھٹلا رہے ہیں۔ یوم الدین کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے دن کو۔ قیامت کا بہت سا نام ہے، واقعہ بھی کہتے ہیں اور حامیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، جزا کا، بدلے کا دن۔ جو لوگ بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے بڑی تباہی و بربادی ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد نثیم، اور فرمایا اللہ نے اس دن کو تو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا اور پاپی و گنہگار ہے۔ اہل ایمان اس دن کو نہیں جھٹلاتے، اور جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، یہ سب تو بہت دن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے نہ کبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ اس طرح لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، لوہا اٹھا کر چھوڑ دیجئے پانی میں پڑا رہے، اس کی حفاظت کا انتظام نہ کریے تو وہ دھیرے دھیرے گل کر ختم ہو جاتا ہے۔ موٹے موٹے لوہوں پر پرت جم جاتی ہے زنگ کی، اور زنگ لگتے لگتے لوہا بالکل ختم ہو جاتا ہے، بے وزن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دل کو اللہ نے فطری اعتبار سے صاف و شفاف بنایا، دل بالکل آئینے کی طرح انسان کا صاف بنایا گیا، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو کالا و سیاہ کر دیا، کالا و سیاہ کر دیا۔ حدیث میں فرمایا گیا جب آدمی ایک معصیت کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر دھبا لگ جاتا ہے، دل پر دھبا آدمی جب تائب ہو جاتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دھلنے کا بھی تو انتظام کیا ہے، ہم اس پر دھبا لگاتے ہیں، اللہ نے ان دھبوں کے دھلنے کا انتظام کیا۔ یہ آنسو کے قطرے جو انسان کی آنکھوں سے گرتے ہیں، ان میں بڑی تاثیر و بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پورا دل بھی اگر سیاہ ہو چکا ہو اور ندامت کے چند آنسو گر جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی اس دل کو آئینے کی طرح صاف و شفاف کر دیتا ہے، بالکل چمکدار بنا دیتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور اس پر دبے اور داغ لگتے رہتے ہیں، پھر یہ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ بھی ہو جاتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر اللہ نے دو تاثیر رکھی ہے، ایک تو دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے، اور دوسرا دل کے اندر بڑی نرمی ہے، بڑی گدازی ہے دل کے اندر، دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ ذرا ذرا بات پر آنکھوں سے یہ آنسو جاری ہو جانا، اللہ رسول کی باتیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جانا، یہ دل کی نرمی کا اثر ہوتا ہے۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر کچھ اثر نہیں کرتا، آپ سمجھایا کریے، بلکہ وہ آپ کو دیکھ کر وہ دل بھڑکے گا، بھاگے گا، بدکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اس طرح کی واہی تباہی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور اس کا علاج اللہ اس کے رسول کی طرف سے استغفار کی کثرت ہے۔ استغفار کی کثرت سے دل کا زنگ اور دل کا میل صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میں جب اپنی کبھی دل کے اندر کچھ تبدیلی دیکھتا ہوں تو میں بھی استغفار کرتا ہوں۔ نبی فرما رہا ہے، جبکہ نبی کا دل بالکل معصوم، صغائر اور کبائر سے بالکل معصوم بنا کر ان کو پیدا کیا گیا۔ آپ فرما رہے ہیں میں بھی کبھی اپنی حالت بدلتی ہوئی دیکھتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں، یہاں تک کہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار کی کثرت وہ عمل ہے جو دل کی صفائی کے لیے ایک مؤثر علاج ہے، اور دل کی گندگی اور دل کے داغ دھبے اس سے دھل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، خبردار، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن ان کو بڑی سزا یہ دی جائے گی کہ رب کا وہ دیدار نہ کر سکیں گے، پردہ حائل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بالمشافہ گفتگو کرے گا، آمنے سامنے مخاطب ہو کر گفتگو کرے گا۔ کفار پر چونکہ خدا کا غضب ہوگا، اس لیے خدا کفار سے، مشرکین سے، نافرمانوں سے پردے سے بات کرے گا، ان کو اپنا دیدار نہیں دکھلائے گا، ان کو اپنے رخ زیبا کی زیارت نہیں کروائے گا، یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگ جو کہ واہی تباہی باتیں کر رہے ہیں اور یوم جزا کو جھٹلا رہے ہیں، وہ لوگ اس دن اپنے رب کی زیارت سے محروم ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہی نہیں، پھر اس کے بعد ان کا حساب و کتاب ہوگا اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آ گیا وہ دن،
جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جس کو تم بہت بعید اور دور سمجھتے تھے، دیکھو وہ دن آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما، مریضان امت کو شفا یابی نصیب فرما، مرحومین امت کی مغفرت فرما۔ ہمارے رشید بھائی کے بڑے بھائی لنگر بھائی جن کا بھی حال میں انتقال ہوا، ان کی مغفرت کی بھی دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، تمام مرحومین امت کی مغفرت فرمائے، خصوصاً ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے فضل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا